اللہ 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 اللہ۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 93ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی آج ایک آیت یعنی 27ویں آیت کی ہم تفسیر پیش کریں گے، ساتھ ہی وہ ساری تفصیلات جو ہمیشہ آپ لوگوں کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ آئیے آیت پر نظر کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا کذبتم وفریقا تقتلون۔ یعنی اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے ایک کے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے، اور عیسیٰ بن مریم کو کھلے نشانات بخشے، اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے ان کو مدد دی۔ تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر کے آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا، تو تم سرکش ہو جاتے رہے، اور ایک گروہ انبیاء علیہ السلام کو تو جھٹلاتے رہے، اور ایک گروہ کو تم لوگ قتل کرتے رہے۔ ناظرین گرامی، اس آیت میں کل 28 الفاظ یا پھر فقرے کہیں استعمال ہوئے ہیں۔ ہم ان الفاظ کے معنی بتاتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ وَلَقَدْ اور البتہ، وَآتَيْنَا ہم نے دی، موسیٰ والکتاب کتاب، اور وقفینا ہم نے پے در پہ بھیجے، من بعدہ اس کے بعد، بالرسل رسول، وآتینا اور ہم نے دی، وعیسیٰ عیسیٰ، اور ابن بیٹا، مریم البیناتی کھلی نشانیاں، اور کے معنی میں وَأَيَّدْنَاهُ اس کی مدد کی، بروح القدس روح القدس کے ذریعے یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ افکلما کیا پھر جب جاءکم آیا تمہارے پاس رسول کوئی رسول، بما اس کے ساتھ جو لا نہ تہوی چاہتے، وانفسکم تمہارے نفس، واستکبرتم تم نے تکبر کیا، ففریقا سو ایک گروہ، وَكَذَّبْتُمْ تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا اور ایک گروہ، تقتلون تم قتل کرنے لگتے۔ ناظرین گرامی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یعنی اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے ایک کے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بخشے، اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے ان کی مدد کی۔ اس کا ترجمہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ مریم بنت عمران قوم اسرائیل کے ایک بڑے معزز خاندان سے تھیں اور بڑی باعصمت تھیں۔ ابن مریم کے لفظ میں اشارہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیغمبرانہ عظمت کے باوجود ایک بشر تھے اور ایک عورت کے بطن سے پیدا ہوئے، اور شان الوہیت سے بالکل مبرہ تھے۔ عیسیٰ بروزن فعلہ ہے، بعض کے نزدیک لفظ عجمی ہے۔ سریانی میں یسوع اور انجیل میں یسوع آیا ہے، جس کے معنی سید یا مبارک کے ہیں، اور مریم کے معنی سریانی میں خادمہ اور عابدہ کے ہیں۔ بعض کے نزدیک مریم عربی لفظ ہے، اور اس عورت کو کہتے ہیں التی لا تحب محادثۃ الرجال ولا تفجر، جو نہ مردوں سے کلام کو پسند کرے اور نہ ہی فاجرہ ہو۔
ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام انبیاء کرام اور رسولوں کے پاس اللہ کا پیغام لاتے تھے۔ بینات سے وہ معجزات مراد ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیے گئے تھے، جیسے مردوں کو کہتے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ تو زندہ ہو جاتے، یا اللہ کے حکم سے کوڑی اور اندھے کو صحت یاب کر دیتے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں ہے، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ یعنی اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا، اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت میں ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اس کے علاوہ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، یعنی تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے۔ قوم بنی اسرائیل نے رسولوں کی دعوت حق کو غرور اور تکبر سے ٹھکرا دیا تھا اور اپنے آرزوؤں اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے تھے۔ تو فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، یعنی یہ گروہ انبیاء کو تو جھٹلاتے رہے تو دوسرا گروہ ان کا قتل کرتے رہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، اور جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں جام شہادت نوش فرمایا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، قفینا کے ضمن میں مولانا خواجہ عبدالحی فاروقی صاحب لکھتے ہیں، ہم نے پے در پہ بھیجے۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء کا سلسلہ برابر جاری رہا، جن میں بعض مشہور انبیاء یہ ہیں جیسے حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے آخری نبی ہیں۔ بنی اسرائیل میں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوا، اس کے بعد نبوت بنو اسماعیل کی طرف چلی گئی۔ اس خاندان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا اور نہ ہی آئے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف فرما ہونے کی بشارت دے گئے تھے۔ سن عیسوی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے ہی جاری ہے۔ ملک شام میں ایک قصبہ ناصرہ ہے جو آپ کا آبائی وطن تھا، اسی نسبت سے آپ کو مسیح ناصری بھی کہتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں خود پرست اسرائیلی کے عنوان کے تحت لکھا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے عناد و تکبر اور ان کی خواہش پرستی کا بیان ہو رہا ہے کہ تورات میں تحریف و تبدل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہی کی شریعت لانے والے انبیاء کی بھی مخالفت کی گئی۔ چنانچہ فرمایا 5ویں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، یعنی ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا، جس پر انبیاء بھی خود بھی عمل کرتے اور یہودیوں کو بھی ان کے علماء اور درویش اس پر عمل کرنے کا حکم دیتے تھے۔ غرض پیدر پہ ایک کے بعد دیگر انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آتے رہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ انہیں انجیل ملی
جس میں بعض احکام تورات کے خلاف بھی تھے، اسی لیے انہیں نئے نئے معجزات بھی ملے، جیسے مردوں کو بحکم رب العزت زندہ کر دینا، مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک مار کر بحکم رب العزت اڑا دینا، بیماروں کو اپنے دم اور جھاڑ سے رب العزت کے حکم سے اچھا کر دینا، بعض غیب کی خبریں اللہ رب العزت کے معلوم کرانے سے دینا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کی تائید پر روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو لگا دیا، لیکن بنی اسرائیل اپنے کفر اور تکبر میں اور بڑھ گئے، اور زیادہ حسد کرنے لگے، اور ان تمام انبیاء کرام کے ساتھ برے سلوک سے پیش آئے، کہیں جھٹلاتے اور کہیں مار ڈالتے تھے، محض اس بنا پر کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم ان کی طبیعتوں کے خلاف ہوا کرتی تھی، ان کے رائے اور ان کے خیاسات اور ان کے بنائے ہوئے اصول و احکام ان کی قبولیت سے ٹکراتے تھے، اس لیے دشمنی پر تل جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد بن کعب اسماعیل ابن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدی ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عطیہ عوفی اور امام قتادہ وغیرہ کا قول یہی ہے کہ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جیسے قرآن شریف میں 26ویں سورہ شعراء کی آیت نمبر 193 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ نزل بہ الروح الامین، یعنی اسے لے کر روح امین اترے۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک شاعر تھے، ان کے لیے مسجد میں ممبر رکھوایا، وہ مشرکین کی ہجوں کا جواب دیتے تھے اور آپ ان کے لیے دعا کرتے تھے، اے اللہ عز و جل حسان کی مدد روح القدس سے فرما، جیسا کہ یہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیتے ہیں۔ بخاری و مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت فاروقی کے زمانے میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کچھ اشعار پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی طرف تیز نگاہیں اٹھائیں تو آپ نے فرمایا، میں تو اس وقت بھی ان شعروں کو یہاں پڑھتا تھا جب یہاں تم سے بہتر شخص موجود تھے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، ابو ہریرہ تمہیں اللہ کی قسم کیا تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ اے حسان تو مشرکوں کے اشعار کا جواب دے، اے اللہ تعالیٰ تو حسان کی تائید روح القدس سے کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں اللہ کی قسم میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسان تم ان مشرکوں کی ہجو کرو۔ میں آج چلتے چلتے ہجو کس کو کہتے ہیں بیان کر دوں کہ اگر آپ کے خلاف کوئی شاعرانہ انداز میں کوئی بات کرتا ہے اور آپ اس کا جواب دیتے ہیں شاعرانہ انداز میں، اس کو ہجو کہتے ہیں۔ مختصر الفاظ میں، ورنہ اس کی لمبی تفصیل ہے، تفصیل میں گئے بغیر بس اتنا سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار اور مشرکین کے جو شعراء تھے وہ الگ الگ نعرے بازی کرتے تھے اور الگ الگ طرح کے اشعار گڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، تو ان کے جواب میں حضرت حسان جو کہ شاعر تھے اور شاعر رسول جن کو لقب ملا ہے، ان کو جو ہے وہ ان کی ہجو بیان کرتے، ان کا جواب دیتے تھے، اور جب بھی جواب دیتے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا اس انداز میں دیتے تھے، اس میں جو لفظ استعمال ہوتا تھا روح القدس سے تعریف فرما، چونکہ اس میں وہ روح القدس اس آیت میں آیا ہے، اسی کے بیان کے لیے یہ لفظ یہاں پر حدیث پیش کی جا رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر میں بھی جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس کہا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح القدس کی بابت پوچھا تو آپ نے فرمایا، تمہیں اللہ کی قسم اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے کہو، کیا خود تمہیں معلوم نہیں کہ وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں اور وہی میرے پاس بھی وہی لاتے ہیں؟ ان سب نے کہا بے شک۔ ابن حبان میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں کہا کہ کوئی شخص اپنی روزی اور زندگی پوری کے بغیر نہیں مرتا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور دنیا کمانے میں دین کا خیال رکھو۔ بعض نے روح القدس سے مراد اس میں اعظم لیا ہے، بعض نے کہا کہ فرشتوں کا ایک سردار فرشتہ ہے، بعض کہتے ہیں خود سے مراد اللہ تعالیٰ اور روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں۔
کسی نے کہا کہ قدس یعنی برکت، کسی نے کہا پاک، کسی نے کہا روح سے مراد انجیل ہے، جیسا کہ 42ویں سورہ شورى کے آیت نمبر 52 میں ارشاد فرمایا گیا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یعنی اسی طرح ہم نے تیری طرف روح کی وحی اپنے حکم سے کی۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ یہی ہے کہ یہاں مراد روح القدس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 10 میں ہے اِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدْسِ۔ اس آیت میں روح القدس کی تائید کے ذکر کے ساتھ کتاب و حکمت تورات انجیل کے سکھانے کا بیان ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ یہ اور چیز ہے، اور وہ اور چیز علاوہ ازیں روانی عبارت بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ روح لی ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک فرقے کو تم نے جھٹلایا اور ایک فرقے کو تم قتل کرتے ہو۔ جھٹلانے میں ماضی کا صیغہ لایا گیا لیکن قتل میں مستقبل کا، اس لیے کہ ان کا حال آیت کے نزول کے وقت بھی یہی رہا کہ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں فرمایا کہ زہر آلود لقمے کا اثر برابر مجھ پر ہو رہا ہے جو میں نے خیبر میں کھایا تھا۔ اس وقت اس نے رک رک کر جان کاٹ دی۔ تو ناظرین گرامی، روح القدس اور دیگر تمام چیزوں کی تفصیلات جو مختلف تفاسیر میں ہوئی وہ ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ آئیے ان آیت کے حکمت و بصیرت پر نظر ڈالتے ہیں کہ آخر ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ان کو کیا سبق لینا چاہیے پوری دنیا کو۔ ناظرین، انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جب سے دنیا بنی ہے رسول اور انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا دین لوگوں تک پہنچایا اور ان کی اپنی زندگیاں سیرت و کردار کا عمدہ نمونہ ٹھہری، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تا قیامت ابدیت حاصل رہے گی۔ ان میں سے بعض رسولوں کو معجزات سے نوازا گیا کہ عقیدے کے کمزور اور پست ہمت لوگوں پر حجت قائم ہو جائے، اور یہ بھی کہ انسان کی شقاوت اور بدبختی کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جب وہ خواہشات کا غلام بن جاتا ہے اور فہم و بصیرت اور عقل و شعور سے کام لینا چھوڑ دیتا ہے تو وہ اوج ثریا سے قعر مذلت میں جا گرتا ہے، پھر وہ حیوانوں اور درندوں کو بھی مات کر دیتا ہے۔ غور کیجئے کہ انبیاء کرام پیکر صدق و صفا ہوتے ہیں، اور ان پاک بازوں کی بے داغ زندگیاں لوگوں کے لیے روشنی کے مینارے ہوتی ہیں۔ وہ لوگوں کو نیکی اور استبازی کا سبق سکھاتے ہیں، اخلاق و مروت سے آراستہ کرتے ہیں اور انسانیت کے بلند مقام پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں، مگر بدبخت انسان ان نفوس قدسیہ پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں اور اپنی دنیا و عاقبت تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ تھی آج کی تفسیر جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ